الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی قابل احترام سامعات و ناظرات، محبات، مسلمات، مومنات، صالحات، اللہ رب العزت آپ سب کے اندر دائمی طور پر یہ تمام صفات پیدا فرمائے۔ آپ سب کا صدقہ مجھ گناہگار پر بھی اللہ کریم اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ ہمشیران محترم، ہم نے ایک مقدس سفر شروع کیا تھا۔ بظاہر تو اس سفر کو ختم کرنے کا اسٹیشن آ گیا، لیکن در حقیقت اس سفر نے ہمیں ہمیشہ سفر میں رہنا سکھا دیا۔ یعنی ایک انسان کا سفر جب لمبا سفر ہوتا ہے تو وہ ایک اسٹیشن سے اترتا ہے، دوسرے کے لیے پھر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کا روٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس سے اگلی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی ایسے مقدس سفروں کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو سفر عطا کیا ہے، جو ذوق عطا کیا ہے، اس کا روٹ بھی کچھ اس طرح ہے۔ رمضان المبارک میں ہم اپنے سارے زنگ، ساری کثافتیں، ساری غلاظتیں دھلانے کے لیے 29 دن کی ورکشاپ جوائن کرتے ہیں، اور یہ سفر مکمل کر کے جب ہم عید کے اسٹیشن پہ اترتے ہیں تو چند ماہ کے بعد قربانیوں کے نئے جذبوں کو اپنے اندر سمانے کے لیے محرم الحرام کی نئی گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ اس مرکز عالیہ میں جا کر ہم بھرپور جذبے اور قربانیاں اپنے اندر سمیٹ کر پھر ہم اپنے محبوب کے نام پر اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے اگلا سفر شروع کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کے عین اسٹیشن پہ جا کے اترتے ہیں۔ وہاں سے عشق مصطفیٰ لے کر، بہاریں سمیٹ کر پھر ہم اس عروج کی طرف سفر کرتے ہیں جو 26 اور 27 رجب کی رات میں سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے رہی۔ پھر ہم ان عروج اور بلندیوں کے سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس خاص بارگاہ میں جا کر بلندیوں کے عزم دہراتے ہوئے پھر کچھ دنوں کے بعد واپس اسی اسٹیشن پہ روٹ مکمل کر کے آنے کے لیے شب برات کی پوری رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے، استغفار کر کے، اپنے اندر جو کمی کوتاہی سال کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو رب
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رکھ کر معافی مانگ کر اپنے آپ کو پھر صاف کرتے ہوئے واپس مرکز رمضان میں آ جاتے ہیں۔ ہمشیران محترم، دعا کریں کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، ان محبتوں کو کبھی زوال نہ آئے، کبھی شیطان ہمارے راستے میں آ کر ہمیں گمراہ نہ کرے۔ عشق مصطفیٰ کی یہ دولت بڑھتی جائے، ہمارے ظاہر اور باطن کی نورانیتیں اس طرح پھیلیں کہ وہ پھیل کر ہمارے خاندانوں کو، ہماری برادریوں کو، ہمارے محلوں کو، یہاں سے بڑھ کر ہمارے شہروں کو، اور پھر ہمارے پورے پاکستان کو، اور یہاں سے باہر نکلتے ہوئے پوری دنیا کو منور فرمائے۔ عزیزان محترم، عشق و محبت کی داستانیں بڑی جدا ہوا کرتی ہیں، بر وقت ایک ہی لمحے میں کبھی عاشق کو رلاتی ہیں، کبھی ہنساتی ہیں، کبھی تڑپاتی ہیں، کبھی خوشیاں دیتی ہیں۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں معمولی سی وہ چنگاری اور عشق کی صرف عین سمجھا دے، زندگی اور آخرت صرف ہماری نہیں، ہماری نسلوں کی بھی سمجھ جائے گی۔ عزیزات گرامی قدر، گزرے ہوئے ماہ رمضان کا اظہار تشکر ضروری ہے، اور اظہار تشکر کا طریقہ کیا ہے؟ ہم بار بار یاد کریں، بار بار سنیں، ان سنی ہوئی چیزوں کو سنیں، ان سنی ہوئی محافل کو سنیں، ان سنی ہوئی تلاوتوں کو سنیں، ان سنی ہوئی دعاؤں کو بار بار سنیں، ان کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیں، اور پھر اس پر مداومت کی، ہمیشگی کی، جم جانے کی دعائیں مانگتے رہیں۔ ہم نے پورے مہینے میں قرآن کریم کو سنا، پڑھا، سمجھا، ہمارا تعلق بن گیا، دوستی ہو گئی۔ یہ میں کہہ رہی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ دوستی ہو گئی؟ دوستی ہو گئی۔ جتنی دوستی زیادہ ہو اتنی بے قراری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ کی سال بھر کی بے قراری بتائے گی کہ آپ کی دوستی کس لیول کی بنی ہے قرآن کریم سے۔ میں نے عرض کیا تھا، پورے سال کا پیٹرن پیش کیا تھا کہ عید کی چھٹیاں گزرتے ہی آپ یہ سمجھیں آپ کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی۔ یہ آپ کی کلاس تھی اور یہ ختم ہوئی اور آپ کو عید کی چھٹیاں دی گئی۔ عید کی چھٹیوں کے بعد اچھے طالب علم، علم سے محبت رکھنے والے طالب علم پہلے ہی دن حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہترین طالب علم ثابت ہوں گے۔ عید کی ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد آپ کو پہلے پارے سے، تحفظ اور تسمیہ سے باقاعدہ آپ کے گروپس میں سبق بھیجا جانا شروع کر دیا جائے گا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا قرآن شریف ٹھیک پڑھنا سیکھنا ہے، اور آپ آج عہد کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کے قدموں کا تصور کر کے کہ آپ کبھی اس سے غیر حاضر نہیں ہوں گے۔ ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، ہم زیادہ سبق نہیں پڑھیں گے، ہم رکوع کے حساب سے، ربع، نصف کے لحاظ سے پڑھنے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم صرف ایک آیت، اور اگر بہت چھوٹی آیت ہوگی تو 2 آیتیں، اس سے زیادہ ہمارا سبق نہیں ہوگا۔ آج اگر واقعی آپ نے مجھ سے محبت کی ہے، آج واقعی آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کی ہے، آپ نے واقعی سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت کی ہے، آپ نے واقعی خدیجہ
برپا نہیں ہوگا۔ اگر کسی مجبوری سے ایک دن کا سبق پینڈنگ ہو گیا تو دوسرے دن کے سبق کے ساتھ ملا کے آپ اس کو کور کریں گے، اور اگلے سال میں ہم میں سے جو زندہ رہ جائے گا، جب وہ یکم رمضان میں بیٹھے گا تو ہمارے چہرے بتائیں گے کہ سارا سال قرآن پڑھنے والے لوگ آ کے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلا یہ اظہار شکر ہے آپ کا اس رمضان کا، اور اس سے پیچھے اس 7 روزہ کورس کا جو آپ نے حضور رمضان کیسے گزارتے کے نام سے کیا، اور جہاں سے عشق آپ کے اندر بڑھا۔ ہم سارا سال اگلے رمضان کی تیاری کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کریں گے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مومن، صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جب رمضان گزرتا ہے تو اگلے 6 مہینے اس رمضان کو یاد کرتا ہے، اس کے جدائی میں رہتا ہے، اور پھر اگلے 6 مہینے جب آتے ہیں تو پھر رمضان کے آنے کی دوبارہ دعا کرنی اور تیاری کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم اس سال یہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور عملی طور پر رمضان المبارک کے درمیان بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ ساری بہار، یہ سارا تسلسل، یہ ساری عشق و محبت کی خوراکیں، ہر روز کی یہ حاضریاں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پلیٹ فارم عطا کیا جس کا نام مرکزی جامعہ سیفیہ رحمانیہ ہے۔ ہم سارے اللہ کے اس گھر کے شکر گزار ہیں جس نے سب سے پہلے ہمیں اس سے جوڑا، اور اس سے جوڑنے کی برکتیں ہر روز ہمارے سامنے حال ہوتی رہی، اور اللہ پاک نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ ورنہ ہم بھی آج رول رہے ہوتے، ہم بے شمار لوگوں کی طرح آج ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے، ہمیں نہ رب کا پتہ ہوتا نہ رسول کا پتہ ہوتا، آج ہمارے محلے میں بھی کوئی ہمیں پہچانتا نہ ہوتا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر میرے آقا کی رحمت کی نظر اٹھی اور کائنات کی والی نے پسند کر لیا۔ جب پسند کر لیا تو پھر اپنے دروازے سے اٹھنے نہیں دیا۔ تو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ عزیزات محترم، ہم کس زبان سے اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے ہماری زبانوں کو، ہماری سماعتوں کو، ہماری نگاہوں کو، ہمارے قدموں کو پاک رکھنے کا یا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ہمیں اپنے محبوب اور اپنے کلام کے ذکر سے جوڑ دیا۔ اب وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس درس سے اٹھنے کا کبھی ارادہ بھی نہ کریں، کبھی سوچے بھی نہ، اور اپنی اولاد کو اسی مرکز کے ساتھ جوڑ کر اپنی وفاؤں کا ثبوت پیش کریں۔ آپ صحابہ اکرام سے لے کر آج تک کے دور کے کسی اللہ کے ولی، کسی دوست، کسی محبوب کو دیکھیں، ان کی زندگیاں کہاں سے سنوری، ان کو یہ دولت ایمان اور اس کا یہ حسن کہاں سے ملا۔ سب سے پہلا آغاز جو ہوا وہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس چبوترے سے ہوا جس چبوترے میں چند درویش آ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ آقا، ہمارا کام آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی باتوں کو یاد کرنا ہے، یاد کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ جو وحی خدا آپ کی طرف آ رہی ہے، جو کلام مجید اتر رہا ہے، ہم نے اس کو حفظ کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے اور اس کا پیکر بننا ہے۔
اس کے عمل کا مظہر بننا ہے۔ اللہ نے کائنات میں محبوب کے قدموں میں رہنے والوں کو سب سے پہلا دین کا طالب علم بنا دیا۔ اس کے بعد کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہوا، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی غوث، کوئی قلندر، کسی بھی مقام پہ پہنچا، آقا علیہ السلام کا دیا ہوا وہ علم حاصل کرنے کے بعد پہنچا۔ اگر یہ علم نہ ہوتا، آج اللہ کے وہ مقرب لوگ جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، جن کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آتے، جن کی وجہ سے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں بچا کے رکھا جاتا ہے، ان سب کا اگر وجود ہے تو مسجدوں اور مدرسوں کی ان چٹائیوں اور ان پھولوں پہ بیٹھ کے پڑھنے کی وجہ سے ہے، جنہوں نے قرآن کا نور اپنے اندر اتارا تو اس کی وجہ سے اللہ نے زمانے کو نور علی نور کر دیا۔ تو میری دست بستہ تمام ماؤں کی خدمت میں گزارش ہے کہ صرف رمضان کے ان دروس کو سننے پر اکتفا نہیں کرنا، اب عید گزرنے کے ساتھ اپنی اولاد پہ نظر ڈالنی ہے کہ مجھے سب سے پیارا کون ہے، وہ میرے پیارے رب کے نام پہ پیش کرنا ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں پیش کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کی سیٹیں رکھوانے کے لیے کوئی پہلے پہنچ جائے تو آپ کی وہ اولاد ہوگی جسے آج آپ قرآن و حدیث کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اور اس کی برکات میں نے پچھلے دنوں میں بھی تفسیر پڑھاتے ہوئے عرض کیا، آج اگر ہماری بستیوں پر پچھلی امتوں کی طرح عذاب نازل نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دھرتی پر رب کا قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، مصطفیٰ کی غلامی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک بستی کی طرف اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں جاؤ اس بستی پہ جا کے عذاب نازل کرو۔ فرشتے اترے، بستی کے قریب جب پہنچے عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ کا حکم آیا، فرشتوں واپس آ گئے، فرشتے واپس چلے گئے، حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو پہلے ہی سب کچھ جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، پہلے تو نے ہمیں اس بستی کی طرف بھیجا کہ جا کے عذاب اتارو، جب ہم وہاں پہنچے تو نے واپس بلا لیا۔ بولا سوال یہ ہے کہ پہلے بھیجا کیوں؟ جب بھیجا تو پھر واپس کیوں بلایا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی کے برے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے، لیکن عین اس وقت جب تم اس بستی میں اترے تو اس بستی میں کچھ بچے اکٹھے ہو کر میرا قرآن پڑھ رہے تھے، تو مجھے حیا آئی کہ جس بستی میں میرا ہی کلام چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، کیا میں اس بستی کو عذاب دوں؟ میں نے تمہیں واپس بلا لیا۔ عزیزات محتشم، سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ جب فرشتے پہنچیں گے تو وہاں کا منظر کیا ہوگا؟ کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر یہاں گناہگار ہے تو وہاں نیک اولادیں بھی پیدا ہونے والی؟ پتہ تھا نا، سب پتہ تھا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ مکالمہ منتقل ہو کر دنیا والوں تک پہنچے اور میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میرے نزدیک میرے کلام کا مقام اور افضلیت کیا ہے، اور میرے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اگر تم ڈھیروں گناہ کرنے کے بعد بھی میرے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو میں بھیجا ہوا عذاب بھی واپس بلا لوں گا۔ آج ہماری قوم
ہمارا دور جن پستیوں اور گراوٹوں میں مبتلا ہے، یہاں ہماری اشد ضرورت ہے ہماری بچیوں اور بچوں کے ہاتھوں میں قرآن آ جائے، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، تاکہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی آبادیوں کو، اپنے ملک کو بچا سکیں۔ اور جب تک ہم سب اس کے لیے مشترکہ طور پر سنجیدہ ہو کر نہیں اٹھیں گے، اس وقت تک صرف رونے دھونے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ جب ہم قرآن کریم کا دامن تھام لیں گے، ہمارے سارے مسائل کا حل ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری بستیوں میں حالات بدل جائیں گے۔ اللہ کے غضب کی جگہ اللہ کی رحمت لے لے گی۔ لہٰذا ہمشیران محترم اس کلام پاک کی طرف آ کر رب سے وہ سودا کر لیجئے اور اپنے وقت کو اتنا قیمتی بنا لیجئے جس کا بدل بھی کائنات میں اور کوئی نہ رہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح اٹھ کر جب تم میں سے کوئی قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لیتا ہے تو وہ شخص جو قرآن اور قرآن کا علم سیکھے بغیر 100 نفل پڑھنے میں مشقت کرتا ہے، آپ کا قرآن کی ایک آیت سیکھنا اس پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ زندگی انسان کو سب کامیاب کرتی ہے جب ہم زندگی کا کوئی مقصد لے کر چلتے ہیں۔ آج ہم اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ یہ ماہ مقدس جو ہمارے درمیان جلوہ گر ہوا تھا، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم وہ کیفیت بنائیں۔ کیسی کیفیت کہ اللہ کا عظیم مہمان، اللہ کی عظیم رحمت، اللہ کی طرف سے بخشش کے خزانے جو رمضان کی صورت میں ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے، آج وہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا رخ اگر دیکھا جائے تو مہمان رمضان نہیں، مہمان ہم ہیں۔ مہمان رمضان نہیں، مہمان ہم ہیں۔ کیسے؟ ہماری پچھلے سال کی محفل میں کتنے وہ لوگ تھے جو آج ہماری محفل میں نہیں، جو آئے تھے وہ رخصت ہو گئے، رمضان تو پھر آ گیا، اور اگلے سال میں عین ممکن ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ نہ ہوں، رمضان پھر آئے گا۔ تو مہمان کون ہوا؟ مہمان تو ہم ہوئے۔ تو قدر کس کو کرنی ہے؟ ہمیں۔ غنیمت کس کو سمجھنا ہے؟ ہمیں۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اب ہم نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، ہم نے جس نعمت اور دولت سے دامن بھرنے تھے بھر لیے، اور اگر ہم محروم رہ گئے تو ہماری بد نصیبی، پھر بھی ہم نے وقت ضائع کر لیا۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ سال پھر یہ رمضان ہمارے سامنے آئے گا یا ہم اس میں موجود ہوں گے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ کہ پتہ نہیں ہم اور کمائی کر سکیں گے یا نہیں، نہ معلوم اگلی مرتبہ رحمتوں کا یہ سمندر ہمیں دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں، تو ہمیں اس کیفیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے لیے یہ جذبات پیش کرنے ہیں کہ الوداع اے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام۔ الوداع اے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، تیری آمد کے میں صدقے، تیری رحمت کو سلام۔
تیری آمد کے میں صدقے تیری رحمت کو سلام، تو جو آیا ساتھ لایا آسماں سے رحمتیں، تو جو آیا ساتھ لایا آسماں سے رحمتیں، تیرے صدقے جو ملی ہر ایک نعمت کو سلام۔ اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن عظیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ماہ مقدس کو اتنی شان کیوں ملی؟ روزے تو کسی اور مہینے میں بھی آ سکتے تھے، رمضان کے علاوہ شعبان میں رب چاہتا تو روزے فرض کر دیتا، رب چاہتا تو محرم میں کر دیتا، رب چاہتا تو رجب میں کر دیتا، لیکن رب نے روزے فرض کر کے رمضان کو اس لیے اتنا مقام دیا کہ اس ماہ میں رب نے اپنا قرآن نازل کیا۔ تو رمضان کو جو شان ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی۔ تو اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن عظیم، اس مہینے کے سبھی لمحات رحمت کو سلام۔ خوب قرآن کی تلاوت جس نے کی اس ماہ میں، اب ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ ہم میں سے کس نے اتنی تلاوت کی کہ خود اطمینان ہو گیا کہ میں نے جی بھر کے قرآن پڑھا۔ لیکن بائے ناکامی کہ ہم اتنے معاملات میں پڑ جاتے ہیں اور اتنے معاملات بڑھ جاتے ہیں کہ 29 سے 30 دن کا ماہ مبارک جب آتا ہے ہم اس میں بھی جی بھر کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور ہوش اس وقت آتا ہے جب رات کو عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، اور جب چاند نظر آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہمارے اندر افسوس پیدا ہو، ہمارے اندر دکھ پیدا ہو، ہمیں پچھتاوا لگ جائے کہ ماہ مبارک گزر گیا اور میں اتنی عبادت نہ کر سکی جو مجھے کرنی چاہیے تھی، ہم اس چاند نکلتے ہی یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کبھی رمضان آیا تھا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارا۔ ہم وہ ساری رات ان مصروفیتوں میں گزار دیتے ہیں جن کا تعلق ہمارے کھانے پینے پہننے بننے سنورنے سے ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ کے روتے ہوئے ساری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں، عید کا چاند نکلنے سے عید نہیں ہوتی، بلکہ وہی عید یوم وعید بھی بن جاتی ہے کس وقت جب آپ کے دامن عبادتوں سے ریاضتوں سے چاہتوں سے اور اللہ کی رضامندیوں سے خالی ہیں۔ ہاں، عید اس دن ہے اگرچہ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، لیکن تمہارا دامن نور علی نور ہو، تم نے اتنا رب کو راضی کر لیا ہو، تم نے اتنا محبوب کو راضی کر لیا ہو کہ آسمان بھی تمہاری ریاضتوں اور عبادتوں پہ جشن منا رہا ہو۔ جب اس حال میں تم عید الفطر کا چاند دیکھو اور پہلا دن پا کے عید کی نماز پڑھو تو تم واقعی عید کے حقدار ہو، ورنہ وہ دن تمہارے لیے یوم وعید بن جاتا ہے۔ ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، باتوں کی حد تک یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم انہیں وارد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ ہم سحری کے وقت اٹھ کر یا رات کے وقت جو صبح ہم نے عید کے دن کھانا کھانا ہے یا سویاں یا کوئی اور چیز بنانی ہے، ہم انہیں وقت سے پہلے بنا کے اس وقت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں جو عید کے دن ہماری عبادت کا منتظر ہے، اور ہم اس وقت اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کر کے بتا دیں کہ واقعی مولا تیرے رمضان کے جانے پہ ہم اداس ہیں، واقعی ہم پریشان ہیں کہ تیرا مہینہ چلا گیا، آج عید کا دن تو ہے مگر ہمیں سکون نہیں آ رہا جب تک تیری بارگاہ میں سجدہ نہ کر لیں، جب تک تلاوت نہ کر لیں، جب تک تیرے کلام کی زیارت نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں آتا۔ لیکن کیا میری بہنوں ذرا سوچ کے بتائیے، کیا ہماری کیفیتیں عید کے دن ایسی ہوتی ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وقت ملے اور ہم آج بھی بیٹھ کے ایک صفحہ قرآن کریم کا اس محبت سے پڑھ لیں جو رمضان میں پڑھتے تھے؟ ہم اپنے اوپر عید کو طاری کر لیتے ہیں۔ آج اگر یہ وعدہ بھی کر کے اس عید کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیں، یہ کام آپ سحری کو رات کو اس وقت سے پہلے کر لیں جس میں آپ کو عبادت کے لیے وقت گزار کے اپنے رب کی عیدی وصول کرنے کے قابل بنانا چاہیے۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوگا، ہم یہ کر سکیں گے، اور جب یہ کریں گے تو پھر ہی آج ہم اس کے حقدار ہوں گے کہ اس ماہ مبارک کے جانے پر ہم رنج اور دکھ کا اور شکر کا ملا جلا اظہار کریں۔ عابدوں نے فیض پایا، ہمارے جیسے تو چلتے پھرتے رہ گئے، مگر جنہوں نے عبادتوں کا حق ادا کیا، عابدوں نے فیض پایا۔ کتنا رب کی برکتیں عابدوں کے ذکر کو، ان کی عبادت کو سلام۔ اور جب خدا خود یاد فرماتا ہے روزہ دار کو، جب خدا خود یاد فرماتا ہے روزہ دار کو، ایسے روزہ داروں کی تنویر قسمت کو سلام۔ اور فتح مکہ میں رمضان المبارک کو ملی فاتح مکہ کے چہروں کی مسرت کو سلام۔ یہ تمام چیزیں ہماری تاریخ ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں رمضان سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہی تھی ہمشیران محترم کہ جس وقت انسان اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت ایک بہترین کام میں گزارتا ہے، اس کا صلہ عظیم، اس کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس کے دامن کو بھر دیتا ہے۔ جیسے آقا دو عالم علیہ السلام کا فرمان ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک آیت صبح اٹھ کر آپ سیکھیں، اس کو سمجھیں، معلوم کریں کہ اس آیت میں میرا رب مجھے کیا فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ 100 نفل پڑھنے سے زیادہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ تھوڑا سا وقت ہم نے مقصد کے لیے مقرر کر لیا تو اتنا اجر ہے۔ اگر ہم ساری زندگی کا ایک مقصد بنا لیں تو سوچئے پھر اللہ کی کرم کی بارات کس طرح نازل ہوگی، پھر کتنا کرم ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جس وقت ہر انسان اپنا مقصد لے کے چلتا ہے، زندگی کو بامقصد بناتا ہے، تو اس کے لیے اس کی منزل بڑی واضح اور بڑی روشن ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے وقت کو قیمتی سمجھنا۔ جب آپ وقت کو قیمتی سمجھیں گے تو آپ کے لیے بہت کچھ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہم سب سے زیادہ بے وقوف جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ وقت۔ کتنا وقت ہمارا فضول گزرتا ہے سارے دن میں، رات میں، موبائل پہ، گپ شپ میں، فضولیات میں، وہ کام جن کا کوئی مقصد نہیں، وہ کام جن کے لیے رب نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہم ان میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور پھر بلا مبالغہ اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ 1 گھنٹے سے موبائل کے ساتھ لگے ہو، آپ کی دوست آ کے تجھے بھی کیا ہو رہا ہے، تو آپ بڑی جرات سے کہتے ہیں بس ٹائم پاس۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹائم پاس۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کی رب نے کتنی بھوکت، کتنی ویلیو، کتنی عظمت رکھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لوگ 2 چیزوں میں بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک وقت اور دوسرے تندرستی۔ ہم ان دونوں چیزوں کی قدر نہیں کرتے، جب یہ گزر جاتا ہے پھر ہم پچھتاتے ہیں۔ تندرستی میں ہمیں کوئی عبادت کا کہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی کون سی عمر ہے؟ اور جب آپ کے نزدیک عمر آتی ہے اس وقت آپ کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، پھر آپ لوگوں کو عبادتیں کرتے دیکھ کر پچھتاتے ہیں، حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، کاش ہم بھی چل سکتے، ہم بھی سجدہ دے سکتے، ہم بھی رکوع کر سکتے، مگر آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ آج ہم ایک بات سنتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آج یہ کر لیں۔ ہر بچہ، ہر بیٹی، ہر بیٹا عام طور پہ ماں کو یہ جواب دے گا، باپ کو جواب دے گا کہ کل کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، پوری دنیا میں آپ کی کارکردگیوں کے چرچے ہیں، کتنی اعلیٰ حکومت آپ نے کی کہ واپس دور خلافت پیدا کر دیا، اتنی شاندار حکومت کی۔ آپ کو معلوم
اصطلاحات اپنی حکومت میں پیدا کرنا. آپ کو اگر یہ کہا جاتا کہ آپ بہت تھک گئے, آج آپ یہ کام چھوڑ دیں, کل کر لیں, آپ فرماتے تھے کہ پھر کل کا کام کون کرے گا. ہم کتنی آسانی سے یہ کر دیتے ہیں کہ آج چھوڑ دو کل کر لو. اور ایک بہت عام سا جملہ جو ہم چھوٹی کلاسز سے پڑھنے لگتے ہیں اپنی کتابوں میں, مگر کبھی ساری زندگی نہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہ کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. وہ جملہ کیا ہے؟ آج کا کام کل پر مت ڈالو. یہ جتنی گفتگو میں کر رہی ہوں یہ ساری کی ساری اس ایک جملے کے اندر ہے. کاش ہمیں اپنی عمر کے ساتھ ساتھ کوئی سمجھا کے لاتا یہاں تک, تو ہم آج تک بہت کچھ سمجھ چکے ہوتے. کل کیا ہے, آج کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے جب دن طلوع ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے تو دن شروع ہوتا ہے, وہ دن خود پکار کے کہتا ہے کہ لوگوں میں آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا. ہم کس دھوکے میں ہیں؟ ہم کہتے ہیں آج سوال ہے, 7 دن کے بعد دوبارہ سوال آئے گا. آج جمعرات ہے, 7 دن کے بعد دوبارہ جمعرات آئے گی. لیکن بخدا وہ جمعرات کبھی واپس نہیں آتے, وہ سوال کبھی واپس نہیں آتے, وہ اتوار کبھی واپس نہیں آتا. ہر ہفتے میں اس دن, اس نام کا دن آتا ہے, مگر وہ دن لوٹ کے کبھی نہیں آتا. اگر وہ دن واپس لوٹ کے آتا ہو اور اس دن کی عبادت کے بدلے کوئی اور دن اللہ آپ کو دیتا ہو, تو پھر آپ کی عمر بڑھے کیوں؟ آج آپ 7 سال کے, کل اگلے سال اسی تاریخ کو 8 سال کے ہو جائیں گے, پھر 9 کو ہو جائیں گے. وہ جو پچھلا دن گزرا تھا وہ پلٹ کر کب آیا؟ وہ تو نہیں آئے گا. تو جو دن واپس نہیں آئے گا, اس دن کی اللہ کریم نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالی تھی, جو عبادت اور ریاضت ہمارے اوپر فرض کی تھی, جو حقوق العباد ہمارے اوپر لازم کیے تھے, جب آپ نے مس کر دیے, دوبارہ کبھی زندگی میں آپ نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئی. میں نے عرض کیا کہ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے, وہ مقصد چھوٹا سے کیوں نہ ہو, آپ اس کو لے کے چلنا شروع کر دیں. اخلاص کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ. یقین کیجئے کہ جب وہ ایک چھوٹا سا مقصد آپ لے کے چلتے ہیں, آپ کو ایک اعلیٰ منزل مل جاتی ہے, آپ کو اعلیٰ مقام مل جاتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی اپنے معاشرے کے اندر سے ایک مثال میں, ایک موچی ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے جوتے گاڑتا ہے. کیا مقام ہے اس کا؟ کیا ویلیو ہے ہماری نظر میں؟ ہمارے ٹوٹے ہوئے جوتے وہ سلائی کر کے بیٹھا ہے, سڑک کے کنارے بیٹھا ہے, گلی کے کنارے بیٹھا ہے, لیکن وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہے. وہ کام کرتا ہے, کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے. اس نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا. 10 سال گزرے, 20 سال گزرے, 25 سال گزرے, وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص رہا, بس وہ ٹوٹے ہوئے جوتے گانٹتا رہا. اور 20-25 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نے بہترین شوز فیکٹری بنا لی. وہ موچی تھا نا, جوتے گانٹتا تھا, اس نے اپنے مقصد کو لے کے چلنا یہ زیادہ ضروری سمجھا. اسی کے اندر اس نے اپنی منزل تلاش کی. وہ گلی کے کونے میں بیٹھنے والا ایک بہت بڑی فیکٹری کا, ایک بہت بڑی مل کا مالک بن گیا. جو اس نے منزل چاہی وہ مل گئی نا. توجہ ہے کہ نہیں؟ جو منزل چاہی میں آپ کو آگے لے کے چلنے لگی, ہم نے موچی نہیں بننا, بے فکر رہے آپ. میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ چھوٹے سے چھوٹا مقصد لے کے چلنے والا بندہ چھوٹا نہیں رہتا, وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. اس کا کاز بڑا ہوتا ہے, اس کا مقصد بڑا ہوتا ہے. وہ اپنے مقصد سے جب پھسلتا نہیں, ٹریک سے جب اترتا نہیں, رب اس کو بڑا مقام عطا کر دیتا ہے. آئیے دور مصطفیٰ میں چلے, آئیے رسول اللہ کی گلی میں چلے, آئیے مدینہ منورہ میں چلے. وہاں ایک عورت ہے, بڑی غریب ہے, بڑی سادہ سی ہے, کوئی کام نہیں. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ روز آ کے مسجد نبوی میں جھاڑو پھیرتی. اچھا اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کی زندگی کا مقصد. اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس نے مرتے دم تک رسول اللہ کی مسجد میں جھاڑو پھیری. اپنے مقصد کو لے کے چل رہی ہے. ایک دن مصطفیٰ کریم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ آج مسجد کی صفائی نہیں ہوئی.
پوچھا کہ وہ خاتون کدھر ہے جو مسجد کی صفائی کرنے جھاڑو پھیرنے آتی ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ عورت بیمار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہم اس عورت کی جا کے خبر لیتے ہیں۔ کیا مقدر ملا؟ مقصد بنایا کہ رسول اللہ کی مسجد میں جھاڑو پھیرنا ہے، اللہ نے منزلیں بلند کرنی شروع کر دی۔ رسول اللہ گئے، تشریف لے گئے، صحابہ کے ساتھ گئے، دیکھا وہ عورت بیمار ہے، آپ نے اس کی عیادت کی، دل جوئی کی، واپس تشریف لائے، صحابہ سے فرمایا صحابہ اگر یہ خاتون فوت ہو گئی تو مجھے ضرور بتانا۔ کچھ ٹائم گزرا، وہ عورت فوت ہو گئی، لیکن فوت ہوئی وہ رات کے وقت، تاریکی میں، کافی رات کا وقت گزر چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق لوگوں نے اس کے جنازے میں جلدی کی اور جنازہ تیار کیا اور رات کے پچھلے پہر اس کو دفنا دیا۔ سامعات محتشم، جب صبح کی فجر کی نماز کے وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پتہ چلا کہ وہ عورت تو فوت ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جب وہ عورت فوت ہو جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ صحابہ نے دست عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت رات کی تاریکی میں فوت ہوئی اور اس رات میں ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ اس غریب عورت کے لیے آدھی رات کو بیدار ہوں گے، جنازے کے لیے تشریف لے جائیں گے، تو ہم نے آپ کے دوسرے فرمان پہ عمل کیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں تاخیر نہ کرو، اور ہم نے رات میں اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر دیا۔ میرے کریم آقا اٹھے، آقا نے فرمایا صحابہ چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آج ساری کائنات کے لوگ، ساری کائنات کے بادشاہ چل کر گھٹنوں کے بل اپنی آنکھوں سے زمینوں کو صاف کرتے مصطفیٰ کے روزے پہ جائے، قربان جائے اس خاتون کے مقدر پر، میرے مصطفیٰ اس کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ وہ عورت ایک چھوٹا سا مقصد سمجھ کر چلی تھی لیکن مقصد سے ہٹی نہیں، آخری دم تک اپنے مقصد کے ساتھ جڑی رہی۔ کریم آقا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، غریبوں کے غم گسار، گناہگاروں کے لجپال، اپنے صحابہ کو لے کے چلے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ قبر اس عورت کی ہے، ساری دنیا کے لیے دستور ہے، شریعت کا حکم ہے کہ ایک ہی مرتبہ مرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے، لیکن وہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کے دیکھا اس عورت کی قبر کو، اور میں صحابہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے صفحے سیدھی کر لو، اور میرے محبوب نے اس عورت کی قبر پہ جا کے، کیا میری بہنوں صرف اتنا کافی نہیں تھا کہ حضور کے قدم وہاں لگ گئے تھے؟ کیا آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے تو اس عورت کی بلندی شان میں کوئی فرق رہ جاتا، کوئی کمی رہ جاتی، لیکن اس محبوب کی لجپالی کا عالم دیکھیے، اور اس عورت کا وہ مقصد جو اس کو بلند مقام پہ لے گیا، اس کا نصیب دیکھیے۔ میرے آقا نے صحابہ سے صفحے سیدھی کروائی اور اس عورت کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے اس عورت کے لیے دعا کی۔ کیا آج اگر ہم اس مقصد کو لے کر، وہ تو صرف مسجد میں جھاڑو پھیرتی تھی، آپ اگر رب کا کلام ہاتھوں میں لے کے اس کو مقصد بنا لیں، آپ اپنی نسلوں کو سیدھا کرنے کا مقصد بنا لیں، آپ اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کا مقصد بنا لیں، آپ اپنی زبانوں کو قرآن پڑھنے کا عادی بنا لیں، پھر میرے محبوب کی کون سی نظر ہماری طرف آئے؟ پھر سوچئے ہمارے مقدر کا مقام کیا ہوگا، ہمارے نصیب کتنے بلندی پہ جائیں گے۔
ہماری زندگی کا مقصد یہ بن جانا چاہیے کہ ہمارا جینا مرنا قرآن کے ساتھ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ، ہماری زندگی اور موت قرآن کے ساتھ، ہماری غمی اور خوشی قرآن کے ساتھ۔ ہم اتنا خوبصورت قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، ہم اتنے پیار سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں کہ آپ جہاں جہاں بیٹھ کے پڑھیں رب کے فرشتے اتر کر آپ کا قرآن سن لے آئیں۔ اور پھر ہم شیران محترم، آپ سب سے زیادہ کیا کہیں گے؟ مجھے ناشتہ بنانے میں وقت نہیں لگتا، دوپہر کا کھانا بناتے شام ہو جاتی ہے، شام کا کھانا بناتے رات ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ جن سب کے لیے یہ کرتے ہیں، آپ کی موت پر بھی وہ آپ کو کیا ثمر دیتے ہیں؟ ایک نیک اللہ کا بندہ جب فوت ہونے لگا تو اس کو پتہ چل گیا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو اکٹھا کیا، بتایا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ باپ رونے لگا، ماں رونے لگی، بیوی رونے لگی، بچوں نے چیخو پکار مچا دی، سب رونے لگے۔ اللہ کے اس بندے نے پوچھا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ والد نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے بچپن سے پال کے جوان کیا ہے، اب جب میرا بڑھاپا آ گیا تجھے میرا سہارا بننا تھا، میرا دست و بازو بننا تھا، اب تیری موت آنے لگی ہے تو میں رو نہ تو کیا کروں؟ ماں سے پوچھا، ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بیٹا یہ بھی تو پوچھنے کی بات ہے، تجھے پالتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ تو بڑا آدمی بنے گا، تو کما کے لائے گا، میرے آسانی کے دن آ جائے گے، سکھ کے دن آ جائے گے۔ آج جب سکھ کے دن دیکھنے کا وقت آیا تو تیری موت کا وقت آ گیا، میں رو نہ تو کیا کروں؟ بیوی سے پوچھا، اے میری شریک حیات تم کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ میری زندگی تھے، آپ کے جانے سے میری زندگی میں اندھیرا آ جائے گا، تاریکی آ جائے گی، میرے جینے کا کیا مقصد رہ جائے گا، میں رو نہ تو کیا کروں؟ بچوں سے پوچھا، بچوں تم کیوں روتے ہو؟ کہا کہ ابا جان جن کے باپ نہیں ہوتے ان کے سروں سے تو سایہ اتر جاتا ہے، زندگی میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی، تو ہم کیسے نہ روئیں؟ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا تو ثابت یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس کے مرنے پر قریبی سے قریبی رشتہ بھی اگر روتا ہے تو اپنے لیے روتا ہے، جانے والے کے لیے کوئی نہیں روتا۔ اللہ نے اس کے ذریعے یہی سمجھایا کہ آپ کا کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار ہوگا، آپ جائیں کسی میت پہ، سنیں ماں کیا کہہ رہی ہے روتے ہوئے، یہی کہہ رہی ہے نا کہ پچھلی عمرے تو میرا بھی خیال نہ کیتا، یہی روتی ہے نا ماں۔ باپ بھی یہ کہتا ہے میری تو کمر جھک گئی تھی، مجھے تیرے سہارے کی ضرورت تھی، تو کدھر چل پڑا۔ اور بیوی بھی روتی ہے کہ میں جوان ہوں، میں تیرے بغیر کیا کروں گی، تیرے بچوں کو کیسے پالوں گی۔ ہر بندہ اپنے بین میں، اپنے رونے میں یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جانے والے تیری وجہ سے جو مجھے کمی آئی ہے میں اس کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ کبھی کسی بندے نے روتے ہوئے یہ کہا کہ تیرے پاس عمل کم ہے، اے بندہ خدا تیرے ساتھ قبر میں جا کے کیا ہوگا، تو نے اعمال تھوڑے کیے ہیں، تو نے فلاں زیادتی کی، فلاں غلطی کی، فلاں جگہ پہ کوتاہی کی، قبر میں جا کے تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور کوئی بندہ اس کو یاد کر کے رو رہا ہو کہ تیرے آگے جانے والے حالات کیسے ہوں گے، رب تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، تیرے سوال و جواب قبر کے آسان ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کوئی بندہ روتے ہوئے کبھی سنائی دیا کہ کوئی ایسا کہہ رہا ہو؟ تو ہم شیران محترم کیا سمجھ آئی ہمیں دنیا کی؟ ہم کسی کے لیے مر کے جی کر پھر مر جائیں، ہمارے لیے کوئی نہیں روئے گا، سب دنیا اپنے لیے روئے گی۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ماہ مبارک کا یہ سبق آپ کے لیے ہے، یہ پیغام آپ کے لیے ہے کہ خدا را اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو خوب استعمال کریں، مگر ان سے خوب ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اپنی عبادت و ریاضت کا
خیال دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر رکھیں، اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ ان میں سے کوئی شخص وہاں آپ کے کام نہیں آنے والا۔ اس ماہ مبارک کو اپنے اندر تصور کر لیں، میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیں، کہ بس یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان تھا۔ اگر رب نے آئندہ رمضان دے دیا تو وہ بونس میں ہوگا۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے تھوڑی کمائی کی تو مزید اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیں، اور اگر دل خوش ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ واقعی ہم نے حق ادا کیا عبادت و ریاضت کا، تو پھر ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آج جو مانگنا ہے وہ کیا مانگنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عیدی کی التجا کرنی ہے، اور وہ عیدی آپ کو آپ کا باپ نہیں دے گا، شوہر نہیں دے گا، بھائی نہیں دے گا، ماں نہیں دے گی، وہ عیدی فقط رسول اللہ کے قدموں سے ملے گی یا اللہ کی نگاہ کرم سے ملے گی۔ تو آئیے اس بارگاہ میں ہم التجا کریں کہ ایک چشم التفات کی عیدی عطا کریں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا ایک چشم التفات کی، کچھ لمبا چوڑا نہیں چاہیے، بس ایک بار اپنی کلیزوں کو دیکھ لیں آقا کہ یہ ساری آپ کی محبت میں بیٹھی ہیں، اور جب آپ خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ یہی ہماری عیدی ہوگی۔ ہم نے سارا مہینہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں گزارا، آپ کی چوکھٹ پہ گزارا، آج ہم عیدی یہ مانگ رہے ہیں کہ آقا خدا کے واسطے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے واسطے ایک نظر ان کلیزوں کی طرف ڈال دیجئے تاکہ ہمارے دامن بھی ہماری عیدی سے بھر جائے۔ ایک چشم التفات کی عیدی عطا کریں، اور آقا اپنی نوازشات کی عیدی عطا کریں جن میں حضور آپ کی سیرت کا عکس ہو۔ آقا آپ کی سنت، آپ کی سیرت کی طلب ہم کر رہے ہیں، جن میں حضور آپ کی سیرت کا عکس ہو، مجھ کو بھی ان صفات کی عیدی عطا کریں۔ اور انسانیت ہے آج بھی زخموں سے چور چور، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا انسانیت ہے آج بھی زخموں سے چور چور، اب امن کائنات کی عیدی عطا کریں، اور ہم سے ہر ایک کام بگڑتا ہی جائے ہے، کوئی کام سیدھا ہم سے نہیں ہوتا، نہ دین کا نہ دنیا کا، یا رسول اللہ ہم سے ہر ایک کام بگڑتا ہی جائے ہے، حسن معاملات کی عیدی عطا کرے۔ یا میرے آقا جو آپ کی نگاہ کی ٹھنڈک ہے یا نبی، قرۃ عینی بالصلاۃ، جو آپ کی نگاہ کی ٹھنڈک ہے یا نبی، پابندی صلاۃ کی عیدی عطا کریں۔ گزرے حضور آپ کے در پر ماہ صیام، آقا ہم نے اپنے گھر میں، اپنی جامعہ میں، میرج ہالز میں، ان روڈز پہ، ان شہروں میں زندگی کے بے شمار رمضان گزار لیے، آقا اب طلب کیا ہے، اب چاہت کیا ہے، اب التجا یہ ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، گزرے حضور آپ کے در پر ماہ صیام، طیبہ میں چاند رات کی عیدی عطا کریں، اور کچھ یوں سنوار دیجئے میرا لہجہ سخن، آقا یہ زبان، یہ آواز ساری زندگی آپ کی سماخانی میں بولتی رہی، لوگوں کو آپ کی محبت کے درس دیتی رہی، لیکن یا رسول اللہ ایک طلب، ایک چاہت اور ایک التجا آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، آقا ایک نگاہ کرم اور کر دیجئے کہ کچھ یوں سوار دیجئے میرا لہجہ سخن، فن کو نئی جہاد کی عیدی عطا کریں، اور ہم
یا رسول اللہ ہم سب کی مغفرت کی سند ہو جو حشر میں ایسی بس ایک نعت کی عیدی عطا کرے۔ آقا آپ مقام محمود پہ ہوں، آپ کے یہ سارے غلام رب آپ کے قدموں میں بلا لے اور وہاں اذن ہو جائے کہ جو ترانے جو نعتیں تم جدائی میں رہ کر میری محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی، آج مقام محمود میں آ کر میرے عرش کے نیچے میرے مصطفیٰ کے سامنے میرے محبوب کی ایک نعت سنا دو تو یا رسول اللہ یہ ہماری قبولیتوں کی سند ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری یہ دعا ہے، مالک ہم سب کو ان کیفیتوں کے ساتھ ان محبتوں کے ساتھ زندہ رکھے، ان محبتوں کو لے کر ہم سفر جاری رکھیں، جہاں جہاں جائیں جس جس سے ملے حضور کی سنتوں کی سوغات تقسیم کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اس نوکری کے لیے قبول فرما لیں۔ مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ ایک ہدیہ ہمارے برائے کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اور ایک نازیہ رشید اور رسالہ علی صاحبہ کی طرف سے، اور ابھی یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ جن کی کارکردگی باقی لوگوں کی طرح ہمارے لیے قابل فخر رہی، یہ 2-3 لوگ رہ گئے ہیں، یہ آگے تشریف لے آئے۔ ایک رفت صاحبہ ماشاءاللہ وہ گریانہ کے پاس سے پورا مہینہ اکیلے لوکل سفر کر کے ہماری ایک اور عزیزہ کی طرح تشریف لاتی رہی۔ غزالہ نورین سلامت پور سے جو آج تشریف لائی اپنے قافلے کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ادارہ جو شروع کیا، اس کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر مکمل کروایا 24 تاریخ تک، اور اس کے بعد جمع شرکت کی۔ اور رومانہ غور صاحبہ جن سے بھی رمضان سے تھوڑے دن پہلے شادی ہوئی، اور شادی کے فوراً بعد جا کے اپنے علاقے میں بیگا کا مزدور ہے، انہوں نے ماشاءاللہ اس ہمارے مبارک میں محافل کا آغاز کر دیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں ہیں ان سب کے لیے اللہ انہیں قبول عطا کرے اور کامیابی سے نوازے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ ہم اپنی ساری چیزیں ختم کر دیں، سوچیں ہم نے اس لمحے کے لیے کتنا ٹائم گزارا ہے۔ ابھی کوئی بوتل کوئی چیز آگے نہیں آنی چاہیے، سب اٹھا لیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ لا إله إلا الله والحمد لله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك يا الله يا الله يا الله۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین،
یا مجیب الدعوات، یا حل المشکلات، یا منزل البرکات، یا قاضی الحاجات۔ اے پروردگار، ساری کائنات سے بڑھ کر گناہ کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مولا پلے کوئی نیک عمل نہیں، سارا مہینہ تجھے راضی کرنے، تیرے محبوب کے قدموں میں لپٹنے کی کوشش کی۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو برابر فرما۔ ہم نے اس ماہ مبارک میں بہت سے گناہ، بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں کی، کچھ جان بوجھ کے بھی کی، کچھ نہ جانتے ہوئے ہو گئی۔ یا اللہ ہم نے چھپ کے بھی گناہ کیے، ظاہری گناہ بھی کیے۔ مولا تجھ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ مالک تجھ سے کچھ چھپا نہیں۔ پروردگار ہم سارے پردے تیرے بندوں کے سامنے تو ڈال سکتے ہیں، لیکن اے اللہ تجھ سے ہمارا کوئی حال پوشیدہ نہیں۔ اے اللہ ہم لوگوں کے سامنے یہ نیک عمل کر کے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، مولا تو ہمیں اچھوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ جو تیرے نیک بندوں کی نقل کرتے ہیں، مولا فرعون کے دربار میں جادوگروں نے تیرے کلیم، تیرے پیغمبر موسیٰ کی نقل کی، تو نے ان کو ایمان کی دولت اس لیے عطا کر دی کہ میرے نبی کی نقل کی ہے۔ تو یا اللہ ہم نے تیرے نیک لوگوں کی نقل میں یہ سارا مہینہ گزار دیا۔ اے پروردگار ہم نے اچھا بننے کی کوشش تو کی، اگرچہ اچھے نہیں، اگرچہ نیک نہیں، لیکن یا اللہ تیرے نیک اور اچھے لوگوں کی نقل تو کی، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش تو کی۔ رب ذوالجلال ہماری کوششوں کو قبول کر۔ یا اللہ سارا مہینہ کتنی مائیں اپنے بیٹوں کے لیے روتی رہی، کتنی مائیں اپنی بیٹیوں کی اولادوں کے لیے روتی رہی۔ یا اللہ کتنی بہنیں اپنے بھائیوں کی آزادی کے لیے روتی رہی، کتنی بیویاں اپنے گھروں میں اتفاق اور محبت کی زندگی کے لیے روتی رہی، اپنے شوہر کی کامیابی اور حلال روزگار کے لیے روتی رہی۔ یا اللہ میں نے ہر ایک کا پیغام، ہر ایک کی کیفیت ہر روز تیری بارگاہ میں پیش کی، لیکن مولا ان سب لوگوں کی تشنگی دور کر دے۔ اے اللہ آج ان کے دامن بھر دے۔ یا اللہ کوئی بھی خالی دامن واپس نہ جائے، مولا ان کی نیک آرزویں پوری کر دے۔ سینکڑوں لوگوں نے مولا ان محافل میں اپنی اولادوں، بچوں کی اولادوں، بیٹوں کی، پوتوں پوتیوں کی اولادوں کے لیے، رشتہ داروں کی اولادوں کے لیے وظیفے لیے، دم کروائے، حضوریں حاصل کی، مولا سب کی جولیاں بھر دے۔ یا اللہ جن کے مقدمات ہیں، جن کی قیدیں ہیں، ان سب کو آزادیاں عطا کر دے۔ یا اللہ جو مفلس، بے گھر، بے زر ہیں، ان کو اپنے کرم سے عزت کی زندگیاں اپنے گھر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجو۔ پروردگار ہر مہینے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ آج کے دن ہم سب نے تیرے قرآن سے جڑنے اور اپنی اولادوں کو تیری راہ میں پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ یا اللہ ہر ماں کو، ہر بہن بیٹی کو اس وعدے کی وفاداری نصیب کر۔ یا اللہ عید کے بعد ہمیں باقاعدگی سے اپنا قرآن سیکھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں کی زبانوں میں دقت ہے، دشواری ہے، عمر کے بڑھنے کی وجہ سے قرآن سمجھنا مشکل ہے، یا اللہ ان کو تو دوہرے اجر سے مالا مال کر۔ اے اللہ تمام مریضوں کو، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم میرے دونوں بھائیوں کو اپنی رحمت سے شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ سلامت فرما۔ مولا کریم اس تمام محفل میں جتنے لوگوں نے اپنے اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو اشارے ثواب کے ہدیے پیش کیے، ان سب کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، عطا فرما۔ آپ کے واسطے، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین پاک، ازواج پاک، بنات پاک، فرزند پاک، اہل بیت پاک کو عطا فرما۔ تمام انبیاء رسول، تمام صحابہ، تمام تابعین، تبع تابعین کو ثواب عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کا صدقہ ہمارے مرشد کریم سیدنا حضرت مبارک علیہ رحمہ کو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے واسطے سے حضرت پیر عابد حسین سیفی رحمۃ اللہ علیہ، میرے اساتذہ کرام حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی مختار احمد نعیمی، مفتی اقتدار احمد نعیمی، محترمہ خالہ جان انیس کوثر صاحبہ، مفتی محمد یونس صاحب، مفتی حق نواز صاحب، قاری اویس صاحب، قاری عابد صاحب اور میرے تمام وہ اساتذہ جنہوں نے دینی دنیاوی علوم سے مجھے سرفراز کیا، یا اللہ انہیں آسمانوں سے بلند مرتبے عطا فرما۔ یا اللہ جن والدین نے مجھے گود میں پال کر تیرے محبوب کے عشق میں رہنا، تیرے محبوب کی غلامی نصیب کی،
یا اللہ ان کی برکتوں کو منور کرو۔ یا اللہ میرے بھائی جنہوں نے قدم قدم پر مجھے عزتیں دی، میرا ساتھ دیا، میری سرپرستی کی، یا اللہ ان کی قبر روشن کرو، اولاد کو جنت الفردوس کا مقامات عطا۔ یا اللہ میری منشیہ اور شمیم کے دوست کو، میرے بھتیجے خلیق الرحمان، عبید الرحمان اور بھتیجی ہوئی کمل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ یا اللہ ہمارے خاندان پیچھے تیرے محبوب کے زمانے تک تیرے در کے نوکر، تیرے دین کے خادم جو چلے آ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے اور ان کی اولادوں کو تا قیامت اپنے در کا نوکر فرما۔ ہماری تمام معلمات، ہماری طالبات، ناظمات، ہماری تمام وہ برانچز، اہل سنت والجماعت کے تمام ادارے اور دنیا میں جہاں جہاں پر دین کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں، سب کو سلامتی عطا فرما، سب کو استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر آنے والے کو جزائے جزیل و جزیل و جمیل عطا فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن۔ وصلی اللہ تعالی على حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ تعالی۔